تسی کعبے نو جا کے بھاویں تسی 20 کروڑ روپے دا خلاف پوا دیو، لیکن جنی چیر تک طواف کرنے والا کوئی بندے دا پتر نہیں ہونا 20 کروڑ دا خلاف پوان دا کی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پیروں نے ہمیں یہی پٹی پڑھائی، یہی تویز پڑھایا کہ جناب جو والد صاحب سے والد صاحب انسی والد صاحب وہ بھی تو کیے کہ آپ یہودی ہو جائیں معاذ اللہ یا عیسائی ہو جائیں، ہم پھر آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بڑی پکی بات ہے، جیسے ہمارے یہاں 73 فرقے ہیں نا، ان میں سے ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ہماری طرح ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، سنی ہیں، بریلوی ہیں، جو بھی ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ ساڑھ ورگا ہو جائے۔ اب یہی صورتحال تھی وہ اس دور میں رسول پاک علیہ السلام کے دور میں کہ یہودیوں نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں، آپ بھی یہودی ہو جائیں، اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ انہوں نے کہا یہودی اور عیسائی بولے کہ آپ یا تو یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں، تَهْتَدُوا، تو پھر جو ہے وہ آپ راہ پا جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ قل، فرمایا حبیب ان کو فرما دو، بل ملت ابراہیم حنیفا، اور میں ملت ابراہیم پر ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہوں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم لوگ تو مشرک ہو، عیسائی ہو یہودی ہو، تم تو مشرک ہو، ابراہیم تو مشرک نہیں تھے۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور عیسائی جناب عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، یہ شرکی ہوا نا ظاہر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی ہو عیسائی ہو، تسی کمال کی بات کرتے ہو، ابراہیمی ہونے کی دعوے بڑے کرتے ہو اور کرتے تم شرک ہو، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام شرک ہو نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب تھوڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، لیکن جو ان کے مرید ہوتے ہیں نا وہ تباہی کرتے ہیں۔ ایسا اوپر والا عملہ ٹھیک ہوتا ہے، نیچے والا عملہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار شاید پیر ہے اس مزاج کا، تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ مریدوں میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، پیر میں نرم مزاجی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، تم تو مشرک ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو کہا، صحابہ کرام کو، کہ تم اپنا عقیدہ بیان کرو، یہ نہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، عقیدہ بیان کرو کافروں کے مقابلے میں۔ قولو، اے کہو صحابہ کرام، میرے حبیب کی جماعت تم کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، کہ ہم اللہ کے لائے ہوئے پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اور جو اس نے ہماری طرف نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لائے، اور جو اس نے نازل کیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو اس نے نازل کیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو خدا نے نازل کیا عیسیٰ پر، اور جو اس نے نازل کیا نبیوں کی طرف، ان کے رب کی طرف سے جو بھی نازل ہوا ہم اس پر اللہ کی طرف سے ایمان لائے۔ اے صحابہ کرام کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم، اور ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جناب ایک کو مانتے ہیں باقیوں کو نہیں مانتے، جیسے عیسائی کر دیتے کہ جناب عیسیٰ کو منتے سی لیکن جناب موسیٰ کا انکار کر دیتا۔ اسی طرح یہودی تھے، جناب موسیٰ کو مانتے تھے، جناب عیسیٰ کا انکار کرتی۔ تو ہم ایسی بات نہیں، جو صحابہ کرام کی جماعت تھی یا نبی پاک علیہ السلام کی ذات تھی وہ سارے انبیاء کو مانتے تھے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گردن کو جھکانے والے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ہر کسی کو ماننے والے ہیں۔ اگلی جو یہ آیہ کریمہ ہے یہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے میں جب پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کس چیز کی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ ڈیمانڈ صرف یہودی و عیسائیوں سے نہیں سی بلکہ آج کے مسلمانوں سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حبیب اگر ان کو ہدایت کا شوق ہے نا تو ان سے فرما دے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم ویسا ایمان لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے، ویسا ایمان لے کے آؤ۔ یہ ڈیمانڈ ہے اللہ کی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ایمان مقبول ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان تھا، اور یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو نا، ایمان ویسا لے کے آئے جیسا نبی کے صحابہ کا ایمان تھا۔ فقد اہتدوا، پھر وہ جا کے ہدایت پائے گا۔ اگر ویسا ایمان نہیں ہے پھر ہدایت نہیں ملے گی، پھر نام نے ہاتھ کو مسلمان ہو گزار کلمہ پڑھ لیا سارا کچھ کر لیا۔ لیکن اگر تم حقیقی معنی میں ہدایت چاہتے ہو تو پھر صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنا مشکل تھا۔ آپ چھوڑیں یہودیوں کو، چھوڑیں عیسائیوں کو، اپنے ایمان کی کسوٹی اپنے ہاتھ میں، کیا ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہے؟ اور یہی اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ فرمائی ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ فقد دو، پھر جا کے شفا جو ہے نا وہ تمہیں ہدایت ملے گی۔ حضرت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمان کی سوکھی چیز ہے، جنت کی بیٹھ میں مل جائے؟
نہیں جنت بیڈ پہ نہیں ملے گا، جنت کے لیے قربانی دینی پڑے گی، گھر کی، بچوں کی، اولاد کی، زمین کی، جائیداد کی۔ جناب صدیق اکبر کی 5 دکانیں تھی ریشم کی، جب ہجرت کا حکم آیا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے دکانیں بیچی، گھر کے سارے پیسے اٹھائے اور حضور کے ساتھ چل دیے۔ جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت صاحب اسلام کی ضرورت سب سے پہلے، باقی چیزیں بعد میں۔ اگر اسلام ہے ہی نہیں تو بچی کی شادی کا کیا مقصد ہے؟ اسلام ہے ہی نہیں تو محفل میلاد مصطفیٰ کروانے کا کیا مقصد ہے؟ اسلام ہے ہی نہیں تو نیکی کی دعوت کا کیا مقصد ہے؟ میں حیران ہوں کہ جناب 100 سال گزر گئے، محفلیں ہوتے ہوئے، چالیسویں ہوتے ہوئے، ختم ہوتے ہوئے، درس ہوتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن ایک بھی حسین پیدا بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ یار بس ہدایت کیا ہے، بس اللہ رسول کو مان لو بس کافی ہے، جنت لینے کے لیے بس کافی ہے، کیونکہ ہمارے پیروں نے ہمیں یہی پٹی پڑھائی، یہی تویز پڑھایا کہ جناب جو تو والد صاحب سی تھے، والد صاحب ان سی، والد صاحب وہ بھی تو کی ہے، تو بھی کوئی مار کا کیتا کہ نہیں کیتا کہ سارا کچھ تیرے والد صاحب ہی سی، تیرے والد للخا سلام تو کی شاید ہے۔ ہمارے پیروں نے پوری زندگی حضرت صاحب مریدوں کو یہ نہیں کہا کہ بھئی جنت لینی تو پھر قربانی دو، خدا دے بندے قربانی دو، کیونکہ پیر صاحب خود نماز نہیں پڑھتے، مرید نے کہاں سے پڑھنی ہے؟ میں یہ بات مطلقاً عرض کر رہا ہوں، آج کل یہی صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں 98% لوگ بے نمازی ہیں پاکستان میں، 98% لوگ، یعنی یہ وہی مثال ہوئی کہ جیسے آٹے میں نمک مثال نہ ہونے کی برابر ہی ہے، ظاہر سی بات۔ یعنی جب ہماری نماز کی یہ صورتحال ہے، وہ ہم کہاں سے جا کے جنگ لڑیں گے؟ مثال کے طور پہ ابھی اگر اعلان ہو جائے پاکستان میں کہ آؤ بھی کشمیر میں جنگ لڑنی ہے، سارے مسلمان نکلو باہر، کون جائے گا؟ حضرت صاحب کوئی نہیں جائے گا۔ آج آگے 2-4 مولوی بن گئے، باقی کسی نے حضرت صاحب جڑی قوم نماز نہیں پڑھ دیا گی اس قوم نے کھے جا کے جہاد لڑنا۔ حضرت صاحب ایمان لینے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت سلمان فارسی درجنوں مرتبہ بکے ہیں، درجنوں مرتبہ، کبھی کسی یہودی کے پاس، کبھی کسی یہودی کے پاس، کبھی عیسائی کے پاس، حضور کی تلاش میں، اور آج آ کے نبی پاک علیہ السلام کو پا ہی لیا مدینہ طیبہ، پھر جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جنت ایک حلوہ ہے جو ہمیں پلیٹ میں پیش کر کے دی جائے گی، کہ مولوی صاحب ہے پھڑو جنت کا ٹکٹ تے ٹر جاؤ جنت کے اندر۔ حالانکہ ترجمہ پھر دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے حبیب فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لے کے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس ایمان کی مثل جو ایمان صحابہ کے پاس ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر جا کے ان کو ہدایت ملے گی۔ حضرت صاحب ایمان صحابہ جیسا، ایمان صحابہ جیسا، صحابہ جیسا ایمان۔ حضرت صدیق اکبر نے تو باپ کو تھپڑ مار دی حضور کے ماموں، حضرت عمر بن خطاب نے سگے ماموں کے گردن کو اتار دیا تھا، سگے ماموں کی گردن، کہ تو میرے نبی کے مقابلے میں آتا ہے۔ حضرت صاحب ایسا ایمان کہاں سے لے گیا؟ لیکن یہ ہے کہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے، کعبے میں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اللہ سب کے حج عمرہ قبول فرمائے، 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، ایک بھی بندے کا پتر کوئی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ویسے آپ دیکھ لیں، آپ مسجد نبی شریف کا منبر دیکھ لیں، امام کا کتنا پروٹوکول ہے، اتنے پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، لیکن امام ہے غلام، وہی بات کرے گا جو محمد بن سلمان کہے گا۔ اگر امام نے اپنے طرف سے کوئی بات کی، چک لینا ہے محمد بن سلمان ہے کیونکہ جناب گل کی نہیں کی تھی۔ اتنے سعودی عرب میں ایک امام نے گل کی سی کہ دیکھو بھی مسلمان جڑے نے اسرائیل نو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اسرائیل ساڑا دشمن آ۔ حضرت صاحب اس امام نے ایک گل کی سی اتنے مسجد نبی شریف دے ممبر تے، انہوں ممبر تے اتوں چکوا لیا سی محمد بن سلمان کہ تو گل کیوں کی ہے؟ حضرت صاحب تسی اندازہ لاؤ، ممبر شریف مسجد نبی شریف دا ممبر شریف، ایڈا ممبر جناب جس ممبر تے کھلو کے صدیق اکبر خطبہ دیتا، عمر بن خطاب دیتا، عثمان غنی، مولا علی، حسن و حسین خطبے دیتے حضرت صاحب۔ اس ممبر تے اج ہجڑے کھڑے ہوئے نے، ہجڑے۔ حضرت صاحب تسی کی سمجھ لو کہ ممبر تے کھلون دے حق ادا ہو جانا؟ نہیں حضرت صاحب، کچھ نہیں ہونا۔ تسی کعبے نو جا کے بھاویں تسی 20 کروڑ روپے دا خلاف پوا دیو، لیکن جنی چیر تک طواف کرنے والا کوئی بندے دا پتر نہیں ہونا، 20 کروڑ دا خلاف پوان دا کی فائدہ حضرت صاحب؟ اے جی ہر سال جی کعبے دا خلاف چینج ہو رہا، وہ جی اتنے عرب کا ہو رہا ہے، اتنے سونے کا ہو رہا ہے، اتنا، وہ بندے دے پترو اسلام کی تھے وے۔ اور یہی اقبال نے کہا کہ میں نہ خوش و بیزار ہوں ان مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ایک اور حرم بنا دو۔ اقبال کہنا میرے واسطے تو اسی مٹی دا کعبہ بنا دیو، لیکن طواف کرنے واسطے کوئی غیرت تو چاہیے نہ۔ یہ چیز ہے اللہ نے اس چیز کی ڈیمانڈ کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب ان کو فرما دو کہ تجھے جنت لینی، ہدایت لینی ہے، پھر ویسا ایمان لے کے آؤ کہ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔
اور حضرت عباس بیمار ہو گئے تھے، حکیم نے کہا کہ تسی نماز نہیں پڑھنی، نہیں تو تسی فوت ہو جانا، نماز نہیں پڑھنی تسی۔ حضرت عباس نے فرمایا حکیمہ اگر میں مر جاؤں نا نماز پڑھنے کے نال، آپ نے فرمایا اگر میری 100 زندگیاں بھی ہوں، 100 زندگیاں اللہ مجھے 100 زندگی عطا فرمائے، آپ نے فرمایا میں اپنی 100 زندگیاں اللہ دی ایک نماز تے قربان کر دوں، ایک ہی گل ہے بھی نماز پڑھا کے مر جائے۔ تو فرمایا حبیب فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہودی عیسائی پھر جائے نا تو یہ اپنی ضد کی وجہ سے پھر رہے ہیں، ضد کی وجہ سے حضرت صاحب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے۔ سانو پتہ ہے کہ جناب وہابی صحیح گل کر رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہے، لیکن اسی پھر بھی کوئی نہیں بنتا۔ وہابی نو پتہ ہے کہ بریلوی صحیح گل کر رہا ہے، حدیث پیش کر رہا ہے، پھر بھی وہابی کوئی نہیں بننے گا۔ اے ضدی حضرت صاحب حق کوئی نہیں، ساڑی قوم حق پرست کوئی نہیں، ضد پرست ہے نا مراد۔ اینو پتہ کہ افغانستان ساڈے پر آئے، ساڈے مسلمان نے ان دا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ساڈے حکمران افغانستان کو چھڈ کے امریکہ دے نال کھڑے ہوندے نے، اس واسطے کہ قوم ساڈی طاقت پرست جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، حق پرست کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر لوگ حق پرست ہوندے نا پھر انہاں نے امام حسین نال کھڑا ہونا سی، لیکن ساڈی قوم یزید نال کھڑی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ تعالی معافی عطا فرمائے۔ اگے فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فرمایا میرے نبی، اے میرے نبی کے صحابہ، اوے اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہودی عیسائی تمہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا ان کی طرف نہ جاؤ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا ہے۔ حضرت صاحب اللہ کافی ہے، مسلمانوں کو اللہ کافی ہے۔ یار آپ کیوں جاتے ہو IMF کے دروازے پر، اب کیوں جاتے ہو امریکہ کی چوکھٹ کے اوپر؟ اللہ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں آؤ نا یار، اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ قوم نہیں جائے گی، یہ قوم ہمیشہ کافروں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس، ان کی پٹھو ہے، اس نے اور کرنا ہی کیا۔ آپ اندازہ کریں کیسا اللہ تعالیٰ نے بھروسہ دیا، فرمایا کہ اے میرے نبی کے، حالانکہ جس ٹائم یہ بات ہو رہی تھی نا صحابہ کرام کی پاؤں میں جوتیاں بھی کوئی نہیں تھی، اس ٹائم یہ بات ہو رہی تھی، ساڑھے کو ایٹم بم بھی ہے نا حضرت صاحب، اور نبی دے صحابہ دے پیر جوتی کوئی نہیں سی، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب انہاں دے کول نہیں جانا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ حضرت صاحب پھر اللہ کافی ہویا، سمجھ رہے ہو نا؟ عمر بن خطاب جو ایران فتح ہویا نا، ایڈا جناب مال لبیا نا ایران تو، ایڈا مال غنیمت کہ مسجد نبوی شریف دا سین بھریا ہویا سی سونے تے ہیرے تے جواہرات دے نال۔ اے جناب 2,000 سال دی سپر پاور ایران تے جناب ملک شام انج صحابہ کرام دے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہوئے سے، انج کر کے جناب حضرت صاحب ساڑھے پاکستان کو ایڈا بم بھی ہے، پھر بھی کادے ڈردے نے جناب کشمیر دا معاملہ حل نہیں ہویا، کشمیر دے بیٹھ کے جناب سارے پیسے کھا رہے ہیں، سارے پیسے کھا رہے ہیں، وہ نام مرادو مسلمانوں دی جان دا خون چھڈ دیتے ہوں تسی۔ اگر تسی کشمیر نہیں لے سکتے کم از کم جا کے ہندوستان نو بڑھا دو کہ یار تواڈے اپنے قبضے چ لو یار، کم از کم مسلمانوں کو خون تو نہ بہاؤ۔ لیکن کب تک یہ لوگ پیسے کھاتے ہیں؟ حضرت صاحب اللہ ہمیں کافی، ہر چیز ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا ایمان اپنے نبی کے صحابہ کو دیا اللہ ویسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ دعا کیا کریں اکثر، وہ خدا کے بندو جنت نہیں لبنی، جنت لبنی بہت مشکل ہے، اس واسطے دعا کرا کرو کہ یا اللہ سانو کی ایمان کی طاقت عطا فرما، ایمان کی غیرت عطا فرما۔ میں تو حیران حضرت صاحب ساڑی قوم کیڑے پاسے جا رہی ہے، اپنے آپ کو جنتی سمجھی پھر دینے، پکا ٹھکا تے ٹھکا، ایک کہندے نے کہ ساڑھے بغیر جنتی کوئی نہیں، حالانکہ وہ جناب وہ جہنم دے قابل جان ہی نہیں نا۔ صورتحال ہے اج کل مسلمانوں دی جہنم دے وچ جان دے بھی قابل نہیں ہے، جنت جانا تو بڑی دور دی گل۔ ساڈے لوگ حضرت صاحب جھوٹ دے جو اسلام دا نام نشان ہے، پاوے حکمران ہون، پاوے وزیر ہون، پاوے مشیر ہون، پاوے ساڈا گھر ہو، پاوے بیادری ہو، ساڈی تھانے والے شریعام رشوت منگے نے، شریعام۔ میرے کہنا مولوی صاحب تسی کنی دے سکتے ہو، میرا مسئلہ پھس گیا سی، میں کہ خدا دے بندہ تو امام کول کی لینا، میرے کول کی لینا، میں تو امام مسجد ہاں، میری تنخواہ دے گزارے نہیں ہوا، میرے کول کی لینا تو؟ میں نے کہتا مولوی تیرے کو ہی پیسے کٹانے، زرداری کو تھوڑی کٹانے۔ سلام ہو گیا حضرت صاحب، جس ملک کے قاضی ایسے ہو اس ملک کے کباڑے میں پھر کوئی بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے، تباہی ہے حضرت صاحب اس ملک کے لیے۔